آپ کی نظر میں ایسی کون سی 3 چیزیں ہیں 2024 کے حوالے سے جن کو بآسانی بھلایا نہیں جا سکے گا؟ سب سے پہلے تو ڈیفینیٹلی 8 فروری کے الیکشن، میرا خیال سے یہ ایک سافٹ ریولوشن تھا جو آج پاکستان میں اس سال میں آیا، اور بہت بہت اچھا ہوتا، خوبصورت میرا خیال ہے یہ ایک پاکستان کا روشن پہلو ہوتا اگر عوام کی رائے کو مقدم جانا جاتا اور 8 فروری کو الیکشن کو ہو بہو تسلیم کیا جاتا. لیکن یہ افسوسناک پہلو ہے کہ اس کو دبا دیا گیا، عوام کی رائے کو بالکل نظر انداز کیا گیا اور اس کو ملیا میٹ کیا گیا. تو ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہے یہ 8 فروری کا الیکشن، کیونکہ ہم نے کبھی نہیں اس سے پہلے تاریخ میں دیکھا کہ ایک ایسی سیاسی جماعت جو اس قدر عتاب کا شکار ہو، جس کا نشان بھی نہ ہو، جس کے بڑے بڑے امیدوار قداور شخصیات اس کو چھوڑ کے جا چکی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی مختلف لوگوں کو لٹرلی جن کے بارے میں کہا جاتا نا کھمبے، ان کو بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے 200 نشانات پر لوگوں نے جا کے ووٹ دیا. اور یہ ایک ایسے دور میں ہوا کہ جہاں پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی لوگ یہاں پر شاید اتنا سیاسی شعور نہیں رکھتے، لیکن بالکل تمام اندازے غلط ثابت ہوئے اور پتہ یہ چلا کہ لوگوں نے نہ صرف یہ کہ ایک سیاسی شعور کا اپنی رائے کا بھرپور اظہار کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو روایتی بہت ساری چیزیں تھیں، جو میتھس تھیں، وہ بھی بالکل ٹوٹ کے رہ گئیں اور سوشل میڈیا بیسکلی ایک گیم چینجر ثابت ہوا. تو میرے خیال سے 8 فروری کا الیکشن بہت بڑا انسیڈنٹ تھا. اس کے علاوہ 2-3 مزید انسیڈنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں، جیسے کہ 26 نومبر کا واقعہ، یہ بھی میرے خیال سے ایک تاریخ دن تھا، بلکہ ایک تاریخ رات تھی پاکستان کی اس ہسٹری میں، اور اس کو بھی جلدی فراموش نہیں کیا جا سکتا. جو یہ واقعہ تھا یہ بھی بہت افسوسناک پہلو تھا. تو میرے خیال ہے یہ 2-3 ایسے واقعات تھے جو کہ فراموش نہیں کیے جا سکے. اور علینا صاحبہ آپ کی کیا رائے ہے؟ سہیل صاحب کو تو یہ لگتا ہے کہ 2023 کے سے کمپیریٹیولی کچھ چیزیں بہتر ہوئی، لیکن عوامی سطح تک جو ہے وہ بات نہیں پہنچی. آپ کس طرح انالائز کریں گی 2023 اور 2024 کے درمیان؟ 2023 آپ کو یاد ہوگا 2022 کی مڈ سے ہی ایک آغاز ہوا تھا اس انسٹیبلٹی کا، کیونکہ نیچرلی ہر چیز سیاسی استحکام سے جڑی تھی، اور 2022 سے جب روایات اور جو ٹریڈیشنز تھے اور جو انپریسیڈنٹڈ ایونٹس تھے ان کا جو آغاز ہوا تھا وہ 2023 میں بھی جاری رہا، اور 2023 سے کہیں زیادہ ہمیں 2024 میں ایسے ایونٹس نظر آئے کہ جہاں پر گلوبل ڈیموکریسی انڈیکس نے بھی پاکستان کو 2023 کی نسبت اور 2023 کے ٹرینڈز کو فالو کرتے ہوئے فروری میں ہی گلوبل ڈیموکریسی انڈیکس نے پاکستان کو ایک ہائبرڈ رجیم سے اتھارٹیرین رجیم میں ہمیں پلیس کر دیا تھا. یعنی کہ ہماری ایک ڈاؤن گریڈیشن ہم نے دیکھی، ہمارے ملک کو اگر پلیس کیا جا رہا ہے اور ڈاؤن گریڈ کر کے اتھارٹیرین رجیم میں اگر پلیس کیا جا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب تھا کہ ملک میں ایسے اقدامات ہو رہے تھے جس میں نیچرلی عوام کی حمایت ان اقدامات کو حاصل نہیں تھی، وہ ریفلیکٹ نہیں کرتا تھا اس عوامی حمایت کو، اس عوامی سپورٹ کو، اور وہ تمام اقدامات عوام کی میرے خیال سے حقوق کے خلاف تھے. 2024 میں آغاز ہی اس سال کا الیکشنز، ایسے الیکشنز کے جس سے قبل ایک سیاسی جماعت سے اس کا الیکشن سمبل اگر چھین لینا جانا اور جو کروڑوں ووٹرز ہیں ان کو ڈس انفرینچائز کرنا، جہاں پر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کا بنیادی کام ایک آئینی ادارہ ہے، ایک آٹونومس باڈی ہے جس کی بنیادی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ ووٹرز کو اس ملک میں پاکستانیوں کو الیکشن سے قبل ان کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی، ان کے لیے ایسے اقدامات کرتی کہ جہاں سے یہ پورا جو الیکشن کی ایکسرسائز تھی ان کے لیے کمفرٹیبل بنائی جاتی، ان کے لیے کنوینئنٹ بنائی جاتی، نہ کہ الیکشن سے قبل اس قسم کے حالات پیدا کر دیے گئے جو کہ میرے خیال سے انتہائی انپریسیڈنٹڈ اگین رہے. اور ملک میں جس طرح سے ہم نے یہ پہلی بار اس قسم کی سچویشن دیکھی جہاں پر آپ نے ووٹرز کو ہی ڈس انفرینچائز کر دیا ایک سیاسی جماعت سے، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو. یہ کنڈیمنیبل ہے کہ الیکشن سے پہلے اس قسم کی صورتحال کریٹ کی جائے اور دیگر سیاسی جماعتوں کو آپ لیول پلینگ فیلڈ نہ دیں. یہ میرے خیال سے جمہوریت کے لیے بھی ایک بہت ہی ایک بڑی روایت سیٹ کی گئی تھی اور اس کی مذمت ہونی چاہیے تھی. صاحب 2024 کے بارے میں تو آپ نے بات کی، لیکن if you compare it with 2023 آپ کس طرح کمپیئر کریں گے ان دونوں سالوں کو؟ دیکھیے 2023 تو کلوسل ڈیمیج اس نے کیا پاکستان کے سیاسی نظام کو. 9 مئی 2023 ہوا، اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، سوشل فیبرک ہلا دیا، ملک کے اندر ڈویژن ہوئی، مار دھاڑ، پکڑ دکڑ، کیسز، سزائیں، ملٹری کورٹس، ملٹری تحویل میں لوگوں کا جانا. دیز آر مطلب obviously یہ بڑے ایسے انسیڈنٹس ہیں جو پیوٹ ہوتا ہے ہمارے ملک کے اندر کسی بھی چیز کا، سیاست کا، وہ اس کو ہلا دیتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس نے بھی بڑے میجر جولٹس دیے اس کو. سو 2023 تو آئی تھنک میرے خیال میں پچھلے کافی عرصے میں پاکستان کے لیے سیاسی طور پر بھی اور اوور آل آئی تھنک معاشرتی طور پر بھی بڑا ایک ایسا سال تھا جس نے ہیوک کریٹ کیا. 9 مئی کا آپ نے اپنے جواب کے شروع میں ذکر کیا. سہیل صاحب 2023 کے کمپیریزن میں
کہا جا سکتا ہے 2024 بہتر تھا یا اس سے زیادہ ابتر تھا؟ نہیں، معاشی طور پر تو کچھ بہتری اشارے آئے ہیں، جس طرح 2023 میں ایک مکمل مایوسی تھی وہ ختم ہوئی ہے، لیکن اس کے اثرات ابھی عوامی نہیں ہوئے، ابھی لوگوں نے کوئی انویسٹمنٹ شروع نہیں کی، ابھی تک خوف جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم نہیں ہوا، لیکن ایک کچھ پازیٹیو چیزیں ضرور نظر آئی ہیں جس سے ایسے لگتا ہے کہ ابھی چل پڑے گا۔ اور اسی طرح سیاست میں بھی لڑائی لڑوئی ہو کے اب سب کو پتہ ہے کہ لڑائی کے بعد بالآخر صلح ہی ہونی ہے، اور اب اس طرف جا رہے ہیں۔ اب صاحب کومل صاحب، آپ سے اگلا سوال کرنا چاہوں گا کہ معاشی طور پہ ظاہری بات ہے ہم نے اس کو اسیس کیا ہے، سیاسی طور پہ بھی، اور ابھی علینا صاحبہ یہ فرما رہی تھی کہ اگر سیاسی انسٹیبلٹی ہوگی تو پھر حالات ٹھیک کس طرح ہو سکتے ہیں۔ اب سیاسی انسٹیبلٹی تو پھر 2024 میں بھی تو 2023 سے میرے خیال میں زیادہ ہی ہوئی، آپ کس طرح کمپیئر کریں گے اسے؟ پچھلے سال جو ہے وہ الیکشن کا انتظار تھا، کچھ لوگوں کی امیدیں اس اعتبار سے بھی تھیں، پھر اس سال جب انتخابات ہوئے اس میں بے ضابطیوں کے الزامات لگے، تو جمہوری اعتبار سے میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کے جو امیدیں تھیں وہ بہت کمزور ہوئیں، تو جمہوریت کے اعتبار سے تو ہم پیچھے گئے۔ پھر اس کے علاوہ 2023 کے مقابلے میں ہمارے پاکستان میں رول آف لا ہو، صحافی ہوں، یا ایون عدالتی نظام کی بات ہو، ان تینوں حوالوں سے ہم نے اس سال تنزلی کی طرف جاتے ہوئے ملک کو دیکھا۔ میں ذرا تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ اینگل سے اب اس کو اینالائز کرنا چاہوں گا۔ سمیرہ پاشا صاحبہ،